حضور کی قربت کا ذریعہ بھی درود ہے۔ کون سا مومن ہوگا جس کو حضور کے دیدار کا شوق نہیں ہے؟ کثرت درود کی برکت یہ ہے کہ حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ حضور کا دیدار نصیب ہو جائے تو بتاؤ اور کیا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا جو ایک مرتبہ میرے اوپر درود بھیجتا ہے اللہ اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے اور 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو درود پڑھا حضور پہ کام اپنا بن رہا ہے۔ تو درود پڑھنے سے انسان کا باطن سنورتا ہے، اندر پاکیزگی نصیب ہوتی ہے، گناہ دھلتے ہیں، عیب دھلتے ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، مصیبتیں، آلام، مصائب، دکھ، ٹینشن، پریشانی جو کچھ بھی ہے یہ ختم ہوتا ہے۔ اور درود پرسکون بنا دیتا ہے انسان کو۔ راحت بخش ہے وظیفہ، سرور انگیز ہے یہ وظیفہ، نور بیز ہے یہ وظیفہ، ماحول میں شگفتگی پیدا کر دیتا ہے۔ اگر درود شریف پڑھو گے تو تمہاری بہت ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تمہارے دکھوں کا مداوع ہوگا، تم ریلیکس ہو جاؤ گے درود پڑھنے۔ یہ درود شریف کی برکات ہیں۔ ایک مرتبہ درود پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو بار بار حضور پہ درود پڑھتا ہے تو بتاؤ کہ کتنا بڑا ذخیرہ رحمتوں کا اس کے اطراف میں پھیل گیا۔ تو اس لیے کثرت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو میرے اوپر درود پڑھتا ہے میرے اوپر لازم ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں گا۔ شفاعت رسول کے حصول کا ذریعہ درود بنتا ہے، چونکہ ہمارا آسرا ہی حضور کی شفاعت ہے۔ وہ دامن شفاعت کھولیں گے تو ہم گناہ گاروں کا کام بنے گا۔ اور وہ نصیب کیسے ہوگی حضور علیہ السلام کی شفاعت؟ کثرت درود سے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا آقا کریم نے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھنے والا ہوگا۔ اللہ کا فرشتوں کی مجلس میں حضور کی ثنا کرنا یہ درود ہے۔ حضور کی مدح فرمانا، محبوب کی شانوں کو بیان فرمانا۔ یہ صحیح بخاری میں صلاۃ کا ترجمہ حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا گیا ہے۔ تو پھر درود کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ حضور کی مدح و توصیف، حضور کے حسن کا بیان، حضور کے خصائل کا عنوان، آقا کریم کے شمائل کا تذکرہ، حضور علیہ السلام کے فضائل کی باتیں، حضور کی عظمتوں کا عنوان، یہ سب کچھ درود کے زمرے میں آتا ہے۔ اور پھر ساتھ صیغہ بھی درود کا ہو اور اس میں شانیں بھی حضور کی ہوں، جس طرح درود تاج میں ہے، تو اس میں حضور پر درود بھی بھیجا گیا اور ساتھ حضور کی عظمتوں کو بھی بیان کیا گیا۔ تو یہ ایک خوبصورت گلدستہ بن گیا۔ درود شریف کے جو مفاہیم بیان کیے گئے ہیں ان سب مفاہیم کو یہ اپنے جلو میں لیے ہوئے ہے یہ درود۔ تو کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام پر درود پڑھنے کی تلقین فرمائی گئی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے ترغیب دی درود شریف پڑھنے کی، باقی امور اور عبادت، ذکر فکر تو میں نے عرض کی۔ ارشاد فرمائے کہ میں آپ پر کس مقدار میں درود پڑھوں، کتنا وقت، کتنا درود پڑھوں؟ تو آقا کریم نے فرمایا ما شئت، جتنا تم چاہو۔ فرماتے ہیں میں نے کہا میں 1/4 حصہ درود پڑھوں گا، باقی 3 حصے دیگر عبادات اور دیگر وظائف اذکار بجا لاؤں گا۔ فرمایا جس طرح تم چاہو، جو تمہاری مرضی، لیکن اگر درود کی مقدار کو بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو میں نے کہا النصف، میں آدھا وقت درود پڑھا کروں گا اور باقی چیزیں باقی آدھے وقت میں کروں گا۔ فرمایا جس طرح تم چاہو، لیکن اگر درود کی مقدار کو بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے کہا کہ حضور میں 2 حصے درود پڑھوں گا اور 1 حصہ باقی وظائف اوراد بجا لاؤں گا۔ فرمایا جیسے تمہارا دل چاہے، لیکن اگر تم درود کی مقدار کو بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ فرماتے ہیں میں نے کہا حضور میں پڑھوں گا ہی درود، سارا وقت میں آپ پہ درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ فرمایا پھر تمہارے سارے دکھ، تکلیف، اذیتیں، پریشانیاں، اس کے لیے یہ درود کفایت کرے گا اور تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دی جائے گی۔
تمہاری پریشانیاں، تمہاری اذیتیں، تمہارے دکھ، دور موجود میں لفظ بولا جاتا ہے ٹینشن، تمہاری ساری ٹینشن، تمہارے سارے معاملات حیات کی بے ترتیبیاں، پریشانیاں، دکھ، اذیتیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ درود سب دردوں کا مداوع ہو جائے گا، سب دکھوں کا علاج ہو جائے گا، سب پریشانیوں کا حل ہوگا، سب مصیبتوں کا مداوع بن جائے گا، اور ساتھ ساتھ تمہارے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ تو درود جتنی کثرت کے ساتھ پڑھا جائے اللہ کی اتنی ہی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو باقی وظیفے، باقی اوراد وہ بھی فضل و شرف والے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ پھر تمہارے لیے ایک درود ہی کافی ہو جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اذا صبب بالصلاۃ فتحت ابواب السماء واستجیبت دعا، جب اقامت ہوتی ہے تو اللہ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، اور یہ جو اقامت کا وقت ہوتا ہے اس وقت جو دعا مانگو اللہ وہ دعا پوری فرما دیتا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اقامت اور اذان کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے، اس وقفے میں جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے، رد نہیں کرتا، بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت اللہ سے دعا مانگ لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کی حضور پھر کون سی دعا مانگیں؟ اس وقت، اس اہم وقت میں ہم اللہ سے کون سی دعا مانگیں؟ حضور نے فرمایا صلی اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی بہتری اور عافیت طلب کر دیا کرو، یعنی دنیا بھی ٹھیک ہو جائے، آخرت بھی ٹھیک ہو جائے۔ مومن دونوں جہانوں کا طلبگار ہے۔ ایک صحابی کو دیکھا سخت کمزور ہے، فرمایا تمہاری یہ حالت کیا ہوئی؟ عرض کی حضور میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ جو دکھ تکلیفیں میرے مقدر کی ہیں وہ آخرت میں نہ آئیں، دنیا پہ ہی آ جائیں، اور میں دنیا پہ سارے دکھ اور عذاب اور مصیبتیں جھیل لوں تاکہ میری آخرت صاف ہو جائے۔ بظاہر یہ بڑی ایک ایسی بات تھی جس پہ داد دی جاتی کہ اس نے آخرت کو اختیار کیا، لیکن حضور اس بات پر خوش نہیں ہوئے۔ فرمایا تو نے یہ کیوں کہا ہے کہ میرے حصے کی جو تکلیفیں ہیں وہ دنیا پہ ہی آ جائیں، آخرت میں نہ آئے؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بہتریاں دے دے، آخرت میں بھی بہتریاں دے دے۔ جو مومن ہے وہ دونوں جہاں کی بہتریاں چاہتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا کے اوپر پستے رہیں، ہم دنیا کے اوپر پسنے کے لیے نہیں آئے۔ امت مسلمہ دنیا آخرت دونوں کی طالب ہے اور دونوں کی چاہنے والی، اور اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں، اس لیے جب اس سے مانگو تو کھل کے مانگو، تم اپنے دامن کو تنگ پاؤ گے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے لیے بھی مانگو، اوروں کے لیے بھی مانگو، دنیا بھی مانگو، دین بھی مانگو، آخرت بھی مانگو۔ تو عرض کی کہ حضور اذان اور اقامت کے درمیان اللہ سے کیا مانگے؟ تو فرمایا صلی اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہ سے دنیا اور آخرت کی عافیت طلب کرو۔ تو یہ قبولیت کے لمحے ہیں جہاں جو دعا کی جائے اللہ اس دعا کو مستجاب فرماتا ہے۔ بلکہ نماز تو آگے آتی، جب انسان وضو کے لیے اپنے چلو میں پانی لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چلو میں پانی لیتے ہی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک جگہ تشریف لائے اور آپ نے پانی منگوایا، پھر اس کے بعد آپ نے وضو کیا، اور وضو کرتے کرتے آپ مسکرانے لگے۔ جو لوگ پاس کھڑے تھے حضرت عثمان ابن عفان انہیں کہنے لگے کہ تم نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں مسکرایا کیوں؟ لوگوں نے کہا اچھا آپ بتائیں کہ آپ کیوں مسکرائے؟ تو حضرت عثمان فرمانے لگے کہ ایک دن میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا، تو آقا کریم علیہ السلام نے وضو کیا اور یوں مسکرائے، لوگ کھڑے تھے، حضور نے فرمایا الا تسألونی ما اضحکک، تم نے مجھے پوچھا نہیں صحابہ کہ میں مسکرایا کیوں؟ تو صحابہ نے عرض کی ما اضحکک یا رسول اللہ، حضور آپ ارشاد فرمائیں نا کہ آپ کیوں مسکرائے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا دعا بوضوء فغسل وجهه حتی اللہ عنہ کل خطیۃ اصابها بوجهه واذا غسل ذراعیه کان کذلک
وَإِذَا طَهَّرَ قَدَمَيْهِ كَانَ كَذَلِكَ، فرمایا جب کوئی شخص وضو کے لیے پانی منگواتا ہے اور پانی منگوا کے اپنے چہرے کو دھوتا ہے، اللہ ہر خطا کو چہرے سے دور کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح جب وہ اپنے بازو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ دھو ڈالتا ہے، اور اسی طرح جب وہ اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ پاؤں کے سارے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ نماز کا فضل و شرف اور اس کی فضیلت وہ تو مسلمہ ہے، نماز سے پہلے جو عمل ہے اللہ اس کی برکتوں سے گناہگار کو جہنم کی آگ سے آزادی بخشتا ہے۔ بلکہ جس جگہ پر نماز پڑھنی ہے اگر اس جگہ کو کوئی شخص اس کی صفائی ستھرائی کرے، ایک حدیث کے اندر لفظ ہے کہ اخراج القمامۃ منہا مہور الحور العین، جو شخص مسجد سے کوئی تکلیف دہ چیز، کوڑا کرکٹ یا کوئی گندگی وہاں سے نکال کر کے باہر پھینکے تو حضور نے فرمایا یہ موٹی آنکھ والی حوروں کا حق مہر ہے۔ یہ جو مسجد کی صفائی کرتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ مسجد صاف کرنے سے دل صاف ہوتا ہے۔ جو شخص مسجد صاف کرے اس کا دل پاک اور ستھرا ہو جاتا ہے، اور یہ مسجد سے جو آپ کوڑا کرکٹ نکال کے باہر پھینکتے ہیں یہ جنتی حور کا مہر ہے جو آپ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، کس لیے یذکر فیہ، تاکہ اس مسجد میں اللہ کا ذکر ہو، فرمایا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جس نے تتر کے گھونسلے کے برابر، یعنی حجم میں تھوڑی جگہ پر مسجد بنائی، علماء نے یہ لکھا ہے یہ نہ کہو فلاں مسجد چھوٹی ہے یا فلاں مسجد بڑی ہے، یہ نہ کہو، کیونکہ کوئی بھی اللہ کا گھر چھوٹا نہیں ہے، سارے بڑے ہیں۔ یہ کہو فلاں میں نمازی زیادہ آتے ہیں، فلاں میں نمازی تھوڑے آتے ہیں، نمازیوں کی گنجائش کم ہے فلاں میں، اور فلاں میں جو ہے وہ نمازیوں کی گنجائش زیادہ ہے، یہ کہو۔ بعض ہم عموماً ہمارے ہاں روزمرہ یہی ہے، ہم کہتے ہیں وہ چھوٹی سی مسجد، چھوٹی نہیں کہنا چاہیے مسجد کو، جس چیز کا تعلق رب سے ہو جائے پھر وہ چھوٹی نہیں رہتی، وہ بڑی ہو جاتی۔ اس لیے اس مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ واصف علی واصف نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، اس نے کہا مسجد کیا کوئی بھی شے چھوٹی نہیں ہے، کوئی شے چھوٹی تب نظر آتی ہے اسے دور سے دیکھا جائے یا پھر غرور سے دیکھا جائے۔ جب کسی کو دور سے دیکھو یا پھر غرور سے دیکھو تو وہ چھوٹا نظر آئے گا، ورنہ کوئی بھی شے کارخانہ قدرت میں چھوٹی نہیں ہے، ہر شے باعظمت ہے۔ تو بالخصوص جس چیز کی نسبت جو ہے وہ اللہ جل شانہ اس کے رسول کریم سے ہو جائے وہ چیز چھوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ کہو گنجائش اس میں تھوڑی ہے نماز۔ حضور نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے رشتے میں چچا لگتے ہیں، ان سے پوچھا کہ چچا آپ بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں؟ تو انہوں نے جواب عرض کی حضور سال میں نے زیادہ گزارے ہیں، بڑے آپ ہی ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ میں بڑا ہوں، کہا سال میں نے زیادہ گزارے ہیں لیکن بڑے آپ ہی ہیں۔ تو جب نسبت اچھی جگہ ہو تو پھر اپنی زبان کو احتیاط کے ساتھ حرکت دینی چاہیے۔ تو علماء نے اس جزیے کو بیان کیا ہے کہ یہ نہ کہو چھوٹی مسجد یا بڑی مسجد، بلکہ کہو فلاں مسجد میں نمازیوں کی گنجائش تھوڑی ہے، چھوٹی اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو جس نے تتر کے گھونسلے کے برابر یعنی اتنی تھوڑی جگہ پر مسجد بنائی، اللہ اس کا بھی جنت میں محل بنا دیتا ہے۔ تو جس جگہ سجدہ کرنا ہے، جس جگہ پیشانی رکھنی ہے، اللہ اکبر، وہ جگہ بھی اتنی برکتوں کی حامل ہے۔ بلکہ فرمایا کہ خیر الاماکن، بہترین جگہیں روئے زمین پہ ہیں تو وہ مسجدیں ہیں، اور بدترین جگہیں اگر روئے زمین پہ ہیں تو وہ اسواق یعنی بازار ہیں۔ حکم ہے مسجد میں جلدی جاؤ اور دیر سے آؤ، بازار میں دیر سے جاؤ اور جلدی واپس آؤ۔ گو ہمارا انداز اس سے مختلف ہے، لیکن حکم یہی ہے کہ مسجد میں جلدی جاؤ، دیر سے واپس پڑھ لو۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے جس نے نماز فجر مسجد میں پڑھی اور پھر وہ ذکر و اذکار میں لگا رہا، بیٹھا رہا حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا، اور پھر اس نے 2 رکعت پڑھی جس کو صلاۃ الاشراق کہتے ہیں،
تو فرمایا اس کو مقبول حج اور عمرے کا اللہ ثواب عطا فرماتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ برکتیں ہیں اللہ کے پاک گھر کی جہاں نماز ادا ہونی ہے۔ باقی رہی بات نماز کی، اس کی کیا فضیلت ہے، تو آئیے حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جس کو امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے۔ صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا ارائیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل کل یوم خمسا ما تقول ذلك یبکی من درنہ قالوا لا یبکی من درنہ شیئا قال فذلك مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہ الخطایا۔ فرمایا صحابہ ایک بات تو بتاؤ، اگر کسی شخص کے دروازے کے سامنے سے کوئی نہر گزرتی ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس نہر میں غسل کرے، مجھے بتاؤ کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کی حضور اس کے بدن پر کوئی میل باقی نہیں رہے گی۔ فرمایا یہی 5 نمازوں کی مثال ہے۔ جو شخص پنجگانہ نماز پڑھتا ہے اس کے بدن پر گناہوں کا کوئی میل باقی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو دھو دیتا ہے جس شخص نے پنجگانہ نماز کا مزاج بنا لیا۔ صحابہ فرماتے ہیں، اور یہ بھی حضرت امام بخاری نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور سے سوال کیا گیا ای العمل احب الی اللہ، حضور سب سے زیادہ اللہ کو محبوب عمل کون سا ہے، یعنی کون سا وہ عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ قال الصلاۃ علی وقتہا، فرمایا وقت پہ نماز پڑھنا۔ اولاد بنی آدم کے جتنے بھی اعمال ہیں اچھے نیک صالح اعمال، ان میں سے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل جو ہے وہ وقت پہ نماز پڑھنا ہے۔ ثم ایو، صحابہ نے عرض کی حضور پھر اس کے بعد؟ قالا ثم بر الوالدین، پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ نماز کے بعد سب سے زیادہ اہمیت والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ہے۔ آج کل من جملہ قباحتوں میں یہ قباحت بہت زیادہ پائی جا رہی ہے کہ لوگ اپنے والدین کی تعظیم نہیں کرتے، ان کی تذلیل کرتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ حضور میرا بیٹا اپنی چیزوں کو مجھے ہاتھ نہیں لگانے دیتا۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کے بیٹے کو بلایا، پوچھا، اس نے عرض کی حضور اس کو پتہ نہیں ہے تو یہ میری چیزیں خراب کر دیتا ہے۔ امام طبرانی نے موجب میں یہ روایت بیان کی، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضور فرمایا ایک وقت وہ تھا کہ اس کی چیزیں تو خراب کرتا تھا، اس نے تو نہیں کہا تھا کہ یہ میری چیزیں خراب کرتا اور میں ہاتھ نہیں لگانے دوں گا۔ پھر حضور نے وہ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا انتا و مالکا لابیکا، فرمایا تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، یعنی باپ جس طرح چاہے تصرف کر سکتا ہے تو اس کو روک نہیں سکتا ہے۔ تو والدین کی نافرمانی اللہ کی رحمتوں سے انسان کو محروم کر دیتی ہے، اور والدین کی فرما برداری اللہ کی رحمتوں کا حقدار بناتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 4 اشخاص ایسے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو جنت میں جانے سے انہیں کوئی شے بھی رکاوٹ نہیں ہو۔ ایک وہ شخص کہ جس نے ایسی سچی توبہ کی کہ گناہ کی طرف پلٹنا اتنا مشکل ہے جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس جانا مشکل ہوتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جس نے اپنے والدین کو راضی کر رکھا، اور تیسری وہ خاتون جو اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس کے اوپر راضی تھا، اور چوتھا وہ شخص جس کے ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں لیکن عیال کثیر ہیں، اولاد زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی اولاد کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی نہ جانے دیا۔ تو فرمایا کل قیامت کے دن کوئی چیز اس کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکے۔ تو والدین کی فرما برداری کرنا یہ نماز کے بعد اہم فریضہ ہے۔ والدین مبتلا ہیں تکلیف میں اور بندہ کہتا ہے کہ میں جہاد پہ جاؤں، حضور نے اس کی حوصلہ شکنی فرمائی، اور وہ بخاری شریف کی روایت، ایک شخص نے اذن جہاد طلب کیا تو فرمایا احی والدہ کا، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ قال نعم، عرض کی ہاں حضور میرے والدین زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد،
کہا جا ان کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ والدین فالج زدہ اور بیٹا تبلیغی چلا کاٹنے گیا ہو، اسلام تو اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ ماں باپ کو ضرورت ہو اور بیٹا پیر کی چوکھٹ پہ جا کے بیٹھا ہو، اسلام تو اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ ہمارے سامنے حضرت اویس کرنی کی مثال موجود ہے۔ حضور قمیص کے بٹن کھول کھول کے لمبے سانس لیا کرتے تھے اور فرماتے مجھے یمن سے یار کی خوشبو آتی ہے۔ کسی نے کہا حضور وہ کون ہے جو آپ کو ملنے بھی نہیں آیا؟ لوگ کہاں کہاں سے آگے، یمن تو دور بھی نہیں ہے، تو وہ ملنے بھی نہیں آیا آپ کو؟ تو فرمایا اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جس کی خدمت اسے میرے حضور آنے سے روکے ہوئے۔ بلکہ فرمایا کوئی اویس کو ملے اور میرا سلام دے اور اس کو کہے کہ میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ دونوں گئے، حضور کا سلام پیش کیا۔ حضرت اویس کرنی نے جب سنا تو آنکھوں میں آنسو ڈال آئے اور بار بار کہتے تھے بتاؤ حضور کے لبوں پہ میرا نام کیسے آیا تھا، کیسے کہا تھا اویس کو سلام دینا؟ جب محبتوں کے امجتے ہوئے یہ جذبے دیکھے، کہا اتنا پیار حضور سے تو ملنے کیوں نہیں آیا؟ جب یہ بات کہی تو حضرت اویس نے رخ کو بدلا، کہا تم نے میرے رسول کو دیکھا ہے؟ کہا ہاں ہم تو شام سویرے رہتے ہی خدمت میں تھے۔ کہا پھر بتاؤ حضور کے ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ اب یہ حیرت زدہ ہو گئے۔ کہا مجھ سے پوچھ لو جس نے نہیں دیکھا، کوئی دور سے دیکھتا تو جڑے ہوئے نظر آتے، قریب آ کے دیکھتا تو کھلے ہوئے نظر آتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو ماں باپ کی خدمت میں رہا وہ حضور کی صحبت سے بھی محروم نہیں رہا، حضور کے قرب کی دولت سے بھی وہ مالا مال رہا ہے۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا امی تیرے حق ادا کروں یا کہ اللہ کے حق ادا کروں؟ اپنے حق معاف کر دے، میں اللہ کو منا لیتا۔ ماں نے کہا جاؤ بیٹا۔ 12 سال جنگلوں میں گھومتے رہے۔ ایک دن بستان کے قریب سے گزر رہے تھے، دل میں خیال آیا جاتے جاتے ماں کو سلام کر جاؤں۔ دروازے کو دستک دینے لگا، رات کا موقع تھا۔ خیال آیا کہ ساری زندگی ماں کو سکھ نہیں دیا، دکھ بھی کیوں دوں؟ ماں سوئی ہوگی، میرے لیے اٹھے گی؟ دروازے کے ساتھ لگ کے کھڑے ہو گئے۔ سردیوں کی لمبی رات تھی، ساری رات بیت گئی۔ جب سحری کا وقت ہوا، اندر سے جو نالی آتی تھی وہاں سے پانی آیا۔ سمجھ گئے میری ماں سحری کے لیے اور تہجد کے لیے بیدار ہوئی اور یہ اس کے وضو کا پانی ہے۔ دروازے کو دستک دی، اندر سے آواز آئی بیٹا بایزید ٹھہرو میں آتی ہوں۔ مائیں تو بیٹوں کے دستک کے انداز سے جانتی ہوتی ہیں یہ کون سا بیٹا دستک دے رہا ہے، یہ ماں کا پیار۔ ماں نے دروازہ کھولا۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں کہ پھٹے ہوئے کپڑے، پیوند لگے ہوئے اور بکھری ہوئی حالت۔ ماں نے جب دیکھا تو آنکھوں میں آنسو مڈائے۔ 12 سال کے بعد بیٹے کو دیکھا تھا۔ ماں نے جب دیکھا تو ہاتھ اٹھا لیے، کہا مالک میرا بیٹا بایزید تیری طلب میں نکلا تھا، تو نے ابھی تک اسے اپنا قرب نہیں دیا۔ یہ جملے تھے ماں کی زبان پر۔ حضرت بایزید کہتے ہیں 12 سال کی ریاضتوں سے مجھے جو کچھ نہیں ملا تھا ان جملوں سے مل گیا۔ میں نے کہا مالک میں تجھے کہاں ڈھونڈ رہا ہوں، تو تو ماں کی دعاؤں میں ہے۔ تو اگر والدین ناراض ہیں تو عبادت نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جس نے والدین کو تنگ کیا اور اس کے والدین ناراض تھے، قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، اور جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی، لیکن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا جس کے والدین اس پہ راضی نہیں ہیں۔ فرمایا پہلی چیز کیا؟ اللہ کو جو محبوب ترین عمل ہے وہ وقت پہ نماز پڑھنا ہے۔ دوسرا محبوب عمل بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ صحابہ نے عرض کی ثم ایو حضور پھر کون سا عمل ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، کہا اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنا۔ تو سب سے اولیت نماز کو، پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو، اور پھر تیسرے نمبر پہ حضور نے جہاد کا ذکر فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، اور روایت بیان کرتے ہیں حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں ایک دن میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ کسی سفر میں تھا۔ خزاں کا موسم تھا اور درختوں کی شاخوں کے اوپر جو پتے تھے وہ زرد ہو گئے ہوئے تھے۔ ایک درخت آیا جس کی ایک شاخ لٹک رہی تھی اور جس کے اوپر زرد پتوں کا گہنا تھا۔ حضرت سلمان فارسی نے اس شاخ کو پکڑا اور جھٹکا دیا، جتنے پتے تھے گر گئے۔ اس منظر کو دیکھ کر کے میں محظوظ ہو رہا تھا
کہ حضرت سلمان فارسی میری طرف توجہ پذیر ہوئے اور کہنے لگے ابو عثمان تو نے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ حضرت آپ بتا دیجئے آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ کہا ایک دن میں حضور کے ساتھ تھا، سفر کا موقع تھا اور موسم یہی تھا، درخت کی ایک شاخ لٹک رہی تھی جس کے اوپر زرد پتے تھے، حضور آگے بڑھے اور شاخ کو پکڑ کے حضور نے جھٹکا دیا تو جتنے بھی اس کے اوپر پتے تھے سارے گر گئے اور شاخ اسی طرح خالی ہو گئی۔ تو میں بھی اس منظر کو دیکھ کے معزوز ہوتا رہا۔ حضور نے میری طرف توجہ کی اور فرمایا سلمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے عرض کی بندہ نواز آپ ارشاد کرتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضور نے فرمایا جس طرح میں نے اس شاخ کو جنبش دی اور اس کے اوپر کوئی پتا باقی نہیں رہا، جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس طرح سارے گناہ اس کے بدن سے جڑ جاتے ہیں۔ تو یہ نماز کی برکات ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی چابی نماز ہے، یعنی چابی کے بغیر تالا نہیں کھلتا۔ تو اگر جنت میں جانے کی آرزو ہے تو پھر نماز کی ادائیگی کا مزاج بنانا ہوگا۔ نماز کی ادائیگی کا مزاج بنا لیں گے تو یہ جنت کو کھولنے والی مفتاح الجنہ، جنت کی یہ چابی ہے۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اگر پہلے سوال کے اندر ہی انسان بے بس ہو گیا تو باقی معاملے تو خراب ہو گئے، اور جس نے اس کے جواب کے اندر آسانی پائی اس کے باقی معاملے بھی اللہ ٹھیک فرما دے گا۔ تو قیامت کے دن بندوں سے سب سے پہلا سوال جو ہے وہ نماز کا ہوگا۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، لوگوں تمہاری دنیا سے مجھے صرف 3 چیزیں پسند ہیں، الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، خوشبو منکوحہ عورتیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ حضور نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ بلکہ نماز کی برکات کا عالم یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ربیعہ بن قعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں حاضر تھے اور حضور کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا سل، کوئی سوال کر لیجیے، مانگ لیجیے، ہیں آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ۔ اللہ اکبر، سل، مانگ لیجیے۔ تو حضرت ربیعہ نے کیا مانگا؟ حضرت ربیعہ کہتے ہیں فقلت، میں نے عرض کی اسألک مرافقتک فی الجنہ، حضور یہاں جس طرح مجھے آپ کا قرب حاصل ہے جنت میں بھی آپ کا قرب نصیب ہو جائے۔ جنت کا لطف تو تبھی نصیب ہوگا کہ اگر آپ کی مرافقت نصیب ہو جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا او غیر ذالک، یہ تو مل گیا، کچھ اور مانگ لو۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے عرض کی فقلت ہوا ذاک، میں نے کہا حضور بس یہی کہا، جنت میں آپ کا قرب مل جائے تو مجھے اور کیا چاہیے؟ شاید اسی کا نام ہے توہین جستجو، ہو منزل کی تلاش تیرے نقش کفے پا کے بعد۔ اگر آپ کا قرب نصیب ہو جائے تو مجھے اور کسی چیز کی طلب رہتی نہیں ہے، کوئی بھوک ہی نہیں باقی رہتی۔ میں نے کہا بس حضور کافی ہے، ہوا ذاک، بس کافی ہے۔ حضور نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو فرمایا کہ کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرنا، یعنی اگر تم جنت جانا چاہتے ہو میں تمہیں وعدہ دیتا ہوں، لیکن یہ نہیں کہ میرے وعدے پر تم جنت کی آرزو میں، جنت کی خواہش میں جو میں نے تم کو وعدہ دیا وہ وعدہ پورا ہوگا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم سجدے چھوڑ دو۔ فرمایا اس وعدے کی تکمیل کے لیے تم نے میری کثرت سجود کے ساتھ مدد کرنی۔ تو جنت کی چونکہ چابی ہی نماز ہے، اس لیے حضور نے حضرت ربیعہ کو جنت کی بشارت دینے کے بعد بھی یہ بات کہی کہ کثرت سجود سے تو نے میری مدد کرنی ہے۔ کچھ لوگ حدیث کا پہلا حصہ تو بیان کر دیتے ہیں، اگلا حصہ چھوڑ دیتے ہیں۔ حضور نے وعدہ جنت دیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وعدہ جنت کے بعد وہ سجدوں کو چھوڑ دیں۔ حضور نے 10 صحابہ عشرہ مبشرہ کے لیے وعدہ جنت دیا، لیکن اس کے باوجود وہ نماز کے معاملے کے اندر کبھی کسی سستی کا ارتکاب نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ وہ بہت
ज्यादा कसरत के साथ सजदे करने वाले थे। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और एक हदीस सुनिए, इसको रिवायत हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सल्लैना मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मगरिब, हमने हुजूर के साथ मगरिब की नमाज पढ़ी। फराजा मन राजा व अक़ब मन अक़ब, कुछ लोग चले गए और कुछ लोग मस्जिद में ही बैठे रहे। फजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्रिअन, हुजूर तशरीफ लाए और हालत ये थी कि हुजूर बड़े तेज तेज कदम उठा के जहां सहाबा बैठे थे उधर आ रहे थे। और फिर हुजूर ने जब सहाबा को देखा, काला अबशिरू, फरमाया मुबारक हो, खुशखबरी हो तुम्हें, हाज़ा रब्बुकुम कद फतहा बाबम मिन अबवाबिस समा, तुम्हारे रब ने आसमान के सारे दरवाजे खोल दिए। ये तुम्हारा रब है और उसने आसमान के सारे दरवाजे खोल दिए हैं। युबाही बिकुमुल मलाइका, और वो फरिश्तों में फख्र कर रहा है तुम्हारी वजह से। फरिश्तों के अंदर अल्लाह फख्र फरमा रहा है। और क्या फरमा रहा है? यकूल, कहता है, उन्जुरू इला इबादी कद कदौ फरीज़तन वहुम यंतज़िरून अखरा। अल्लाह फरमाता है, और मेरे बंदों को देखो, उन्होंने एक नमाज पढ़ ली है और दूसरी नमाज के इंतजार में बैठे हुए हैं। तुम्हारे इस अमल की वजह से और तुम्हारे इस दूसरी इशा की नमाज के इंतजार की वजह से अल्लाह फरिश्तों में फख्र फरमा रहा है। फरिश्तों जरा झुक के नजर दौड़ा के जरा मेरे बंदों की अदा को तो देखो कि वो एक नमाज पढ़ के दूसरी नमाज का इंतजार कर रहे हैं। तो नमाज का तालिब जो है वो अल्लाह जल्ला शानहू उस पर फख्र करता है। हालांकि बंदे को इज्जत और न्याजमंदी के इजहार के लिए नमाज पढ़ना होती है, लेकिन नमाज पढ़ने वाले पे अल्लाह कितना राजी होता है कि फरिश्तों को कहता है और आसमान के सारे दर खोल के कहता है, फरिश्तों देख लो मेरे बंदों को। क्योंकि फरिश्तों ने कहा था कि सजदे तो हम करेंगे, रुकू तो हम करेंगे, ये तो धींगा मुश्ती करेंगे, ये तो फसाद और शर फैलाएंगे। अल्लाह फख्र करता है अपने उन बंदों पे जो एक नमाज के बाद दूसरी नमाज के मुंतजर होते हैं। और फरिश्तों कहता है, देखो मेरे बंदों को, तुम तो कहते थे कि ये लड़ाई करेंगे, देखो कि नमाज पढ़ लिया, घर को नहीं जा रहे कि दूसरी पढ़ के जाएंगे। अल्लाह बंदों के इस अमल पे जो है वो फरिश्तों के अंदर फख्र फरमा रहा है। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फकद कफरा जिहारन, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी गोया उसने एलानिया कुफ्र किया है। और एक हदीस के लफ्ज सुनिए, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजियों को बशारत दी जो पंजगाना नमाज जमात के साथ पढ़ते हैं, और साथ ये भी इरशाद फरमाया कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं कल कयामत के दिन दुश्मनाने खुदा उमैया के साथ और हामान के साथ, कारून के साथ और फिरौन के साथ कल कयामत के दिन खड़े कर दिए जाएं। हम में से क्या कोई शख्स ये चाहता है और कोई इस बात को गवारा कर सकता है कि अल्लाह उसके रसूल के दुश्मनों के साथ हम कल कयामत के दिन खड़े हों? लेकिन अगर कोई शख्स नमाज छोड़ने का आदी है तो उसको दुश्मनाने खुदा के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि कुछ लोगों को कयामत के दिन रास्ते में लोग उनको मिलेंगे और वो कहेंगे, मा सलककुम फी सकर, तुम जहन्नम में क्यों जा रहे हो? तो वो जवाब के अंदर यही कहेंगे कि लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। नमाज ना पढ़ने की पादाश में आज हम जहन्नम का ईंधन बन रहे हैं। नमाज पढ़ने वाले अल्लाह की रहमतों के हकदार होंगे। और जब कोई बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है, अल्लाह फरिश्तों को कहता है कि मेरा बंदा मेरे हुजूर खड़ा होने लगा है, इसके बदन से गुनाह उतार के एक समत ढेर लगा दो ताकि मेरा बंदा मेरे हुजूर पाक साफ होकर खड़ा हो जाए। तो बंदा नमाज पढ़ता रहता है। हदीस में आता है कि जब नमाज मुकम्मल करके जाने लगता है तो फरिश्ते बारगाह इज़्ज़त में अर्ज करते हैं, मालिक तेरा बंदा नमाज पढ़ के अब वापस जाने लगा है, तो अब इसके गुनाहों का जो ढेर अलग किया हुआ था अब दोबारा इसके साथ लगा दे। अल्लाह फरमाता है, इससे गुनाह तुमने उतार दिए हैं, अब उतरे ही रहने दो और ये मेरा बंदा सुथरा होकर घर की तरफ पलट जाए। तो ये नमाज की बरकत है। बदन पे मैल नहीं रहता, मन सुथरा होता है, चेहरे पे नूर आता है, अंदर सफाई मिलती है, रिज्क में बरकत होती है। जो शख्स फजर की नमाज पढ़ता है सारा दिन उसको बरकतें नसीब होती हैं। और एक हदीस में आता है कि जो शख्स इशा की नमाज पढ़ के सो गया उसको आधी रात तक जागने का सवाब मिला।
اور جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس کو پوری رات جو ہے وہ جاگنے کا ثواب ملا۔ تو حضور نے فرمایا جس کو مسجد میں آتے جاتے دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے دو کہ یہ مومن ہے۔ تو مسجد میں اہل ایمان جاتے ہیں اور مسجد اہل ایمان ہی آباد کرتے ہیں۔ صاحبو، نماز وہ پسندیدہ ترین عبادت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کو اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھی گئی ہے۔